وزیراعظم عمران خان کو کتنے تحفے ملے، کس کس نے تحفے دیے، انہوں نے ان تحفوں کے ساتھ کیا کیا، ظاہراً ایک عام سا معاملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو خام خواہ ایک تنازع میں تبدیل کر دیا، اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر جو پہلے باتیں کی تھی اب وہ دہرائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کافی سنجیدہ قسم کا کیس بھی ان کے خلاف بن سکتا ہے۔ ندیم ملک انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس کا ایک حصہ جو بار بار دہرایا جا رہا ہے تحفوں کے بارے میں، اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سننے میں شاید جلدی سے بات نکل جاتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو ہم نے جو کچھ انہوں نے بولا لفظ بلفظ لکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے فرمایا، میں اپنے گھر کے خرچے خود دیتا ہوں، گھر کے اندر جو ہم نے فینس بنایا، سیکیورٹی فینس، وہ تحریک انصاف نے اس کا پیسہ دیا۔ ایک طرح سے یہ سوال اس پر ڈیولپ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کا اپنا پیسہ تو کوئی نہیں ہے، ڈونیشن سے پیسے آتے ہیں، تو اس سے اپنے گھر کی فینس آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آفس تو وہ ہے نہیں، تو اپنے ذاتی گھر کی فینس تحریک انصاف کے ڈونیشن سے کیوں بن رہے ہیں؟ خیر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ہم نے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا۔ نیچے سڑک خراب تھی، اب وہ عمران خان صاحب اپنے گھر کی سڑک کی بات کر رہے ہیں جن کے سامنے خراب تھی۔ مجھے کوئی گفٹ ملا، مان رہے ہیں کہ ان کو گفٹ ملا، توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے یہ سڑک ٹھیک کروائی۔ اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک تحفہ ملا۔ جب ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو رولز اینڈ پروسیجر کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے لمبے چوڑے رولز اینڈ پروسیجر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے سے گزارتے ہیں تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ لب لباب یہ ہے ان رولز اینڈ پروسیجرز کا کہ ایک خاص قیمت سے اوپر اگر آپ کو تحفہ ملتا ہے تو وہ توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ریاست کی ملکیت ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی قدر ڈٹرمن کرنی ہوگی کہ 1 روپلی کا ہے، 10 روپلی کا ہے، 100 روپے کا ہے، 20 کروڑ کا ہے، 50 کروڑ کا ہے۔ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، کیبنٹ ڈویژن کر سکتی ہے، ایف پی آر کر سکتا ہے، ایک آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بندہ بے ہائر کر سکتے ہیں جس کو آپ باقاعدہ پیسے دیں گے تاکہ آپ کو بتا پائے کہ اس کی قیمت ہے کیا۔ جب قیمت ڈٹرمن ہو جاتی ہے تو اس کا 50% نئے رولز کے مطابق آپ حکومت کے حوالے کر کے وہ تحفہ ریٹین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی زیور پسند آ گیا، کوئی گھڑی پسند آ گئی، کوئی رنگ پسند آ گیا، کچھ ایسی چیز پسند آ گئی، گاڑی پسند آ گئی، تو آپ اس کا 50% ادا کر کے وہ گفٹ ریٹین کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سے ایک ایسا تحفہ آیا جو آپ رکھنا نہیں چاہتے، توشہ خانہ کے اندر آپ نے بھجوا دیا اور وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے مختلف سرکاری امارات کے اندر کہ جی فلاں ہیڈ آف اسٹیٹ نے پاکستان کو یہ ایک قیمتی اور نادر مجسمہ دیا ہے، وہ مجسمہ ہم نے ڈسپلے کر دیا۔ تو دوسرا طریقہ ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ذاتی طور پر بھی نہیں رکھنا چاہتے اور ہم اس کو ڈسپلے بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ اس کو آکشن کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس کی نیلامی کرتے ہیں۔ نیلامی میں بعض لوگ شرکت کرتے ہیں، نیلامی سے جو پیسہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ پیسہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ اب عمران خان، اس کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے گفٹ کو ڈیل کرنے کا۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی گفٹ ملا، اس کے بعد تو توشہ خانہ کے اندر جانا چاہیے تھا، 50% پیسے دے کر توشہ خانہ میں سے آپ نے گفٹ اپنے نام کروانا تھا۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں توشہ خانہ میں میں نے پیسے جمع کروائے۔ وہ کون سے پیسے جمع کروائے آپ نے توشہ خانہ کے اندر جو جس کی وجہ سے گفٹ آپ کے پاس آیا کہ آپ نے 50% وہ گفٹ کی مالیت کے پیسے آپ نے جمع کرائے، یا گفٹ پہلے رکھ کے بیچ دیا پھر 50% جمع کرائے؟ یہ اس پر ابہام ہے۔ جو پیسے بچے وہ کون سے پیسے بچے؟ کیا آپ نے گفٹ بعد میں وہ بیچ دیا اور اس میں سے جو پیسے بچے اس سے سڑک بنوائی، یا پھر یوں ہوا کہ گفٹ آپ نے لے لیا، گفٹ آپ نے بیچ دیا، اس کا 50% آپ نے توشہ خانہ میں کے گفٹ کو ریٹین کرنے کے لیے حکومت کو دے دیا، جو کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی جیب سے پیسے دینے چاہیے تھے، اور اس کے بعد باقی جو پیسے بچے ہیں اس سے آپ نے سڑک بنوا لی۔ اچھا، اگر آپ نے جو باقی پیسے بچے اس سے سڑک بنوائی تو وہ تو سرکار کا پیسہ تھا، وہ تو حکومت کے خزانے میں پیسہ جانا چاہیے تھا جو باقی پیسے بچے۔ اور اگر آپ نے وہ گفٹ اپنے نام کروا لیا تھا 50% اپنی جیب سے رقم دے کر، تو پھر بھی سڑک بنوانے کے لیے جو مشینری ہے وہ تو حکومت کی ہی استعمال ہوئی۔ تو اپنے گھر کی سڑک بنوائی، توشہ خانہ کے گفٹ کو بیچ کر کیا سڑک بنوائی، یا گفٹ حاصل کرنے کے لیے جو 50% آپ نے رقم دی اس کے بعد آپ نے گفٹ بیچا؟ ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس وجہ سے چاہیے
کیونکہ ان معاملات کے اوپر 2 پرائم منسٹرز کے اوپر کیسز بن چکے ہیں. ان معاملات کے اوپر نیب میں ریفرنس موجود ہے کہ آپ نے اپنی فیکٹری کے سامنے جناب حمزہ شہباز صاحب ایک پل تعمیر کروا دیا جو سرکاری خزانے سے بنوایا گیا تھا. وہ کہتے ہیں جی تو ڈیولپمنٹ ورک تھا. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ آپ کی مل کے سامنے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو عمران خان صاحب نے جو وضاحتیں دیں وہ رولز اینڈ پروسیجرز کے اندر بیٹھتی نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس معاملے کو طول دینے کے بجائے اور کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کرنے کے بجائے وہ فہرست فراہم کر دیں جو گفٹس عمران خان صاحب نے ریٹین کیے ہیں، جن گفٹس کو انہوں نے 50% رقم دے کر اپنے پاس رکھا ہے، اور اگر کوئی ایسا گفٹ ہے کہ جو 50% رقم دیے بغیر رکھا ہے اور اس کو بیچ کر کچھ پیسے جمع کروا دی اور باقی پیسوں سے سڑک بنوا دی، تو اس کو بھی ظاہر کرنا ہوگا. چھپانے سے باتیں خراب ہوتی ہیں، بالخصوص جب یہ بیان چل رہا ہے. اچھا، مجھے یہ بھی بتایا گیا جب کل ہم نے اس کے اوپر STH کیا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے، یعنی میرے والد سے انہوں نے بات کی، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ مہنگے گفٹ نہیں ہوتے. یقیناً ہیرے جواہرات کے تخت نہیں ہوتے، لیکن ہیرے جواہرات یقیناً ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو گھڑیاں ہیں وہ لمیٹڈ ایڈیشنز کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جو 10-15 ہی بنتی ہیں، اور اس میں سے ایک ایک گھڑی جو ہے وہ 4-4 ساڑھے 4 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے. گاڑیاں جو ہیں وہ لمیٹڈ ایڈیشنز کی ہوتی ہیں، وہ بھی تحفے میں آ سکتی ہیں. زیورات جو ہیں بھاری بھرکم وہ بھی گفٹ میں آ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کروڑ کی گفٹ ملتے ہیں. یقیناً ہیرے جواہرات کے تخت نہیں ہوتے جیسے میں کل کہہ رہا تھا، لیکن بڑے مہنگے گفٹ ہوتے ہیں. خیر میرا ماننا یہ ہے کہ طمع اور لالچ کے لیے گفٹ کا مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. اگر آپ دماغی طور پر کسی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ آپ نے چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، تو پھر آپ چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. لیکن انہوں نے ایک تصحیح کی. دوسری تصحیح یہ کی کہ یہ جو بتایا جاتا ہے جی کہ 50% اس کی ہم نے قدر ڈٹرمن کر کے آپ سے پیسے طلب کرنے ہیں، تو یہ تو ایویلیویشن کرنے کی صلاحیت ہی پاکستان کے نظام میں نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی قدر کتنی ہے، انہوں نے کبھی وہ گھڑی دیکھی نہیں، دنیا میں ہیں ہی 10. انہوں نے وہ گاڑی بھی نہیں دیکھی، دنیا میں ہیں ہی 5. انہوں نے وہ زیور بھی نہیں دیکھا کیونکہ بنا ہی کسی خاص تحفے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی بڑے گھپلے ہوتے ہیں کہ ایویلیویشن جو ہے وہ بڑی انڈر اسٹیٹڈ ہوتی ہے. اب شے ملتی ہے ایک سے دوسرے کو. عثمان بزار صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ جی بتائیں تو صحیح سرکار کہ آپ گاڑیاں کون کون سی استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ سیکرٹ ہے، ہم گاڑیاں نہیں آپ کو بتا سکتے کہ ان کے زیر استعمال کون کون سی گاڑیاں. عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر موجود ہے، نوٹسز جا چکے ہیں. جو پٹیشنر ہے اس نے جو پٹیشن کی ہے اور جو انفارمیشن کمیشن نے جو ہدایات جاری کی ہیں اس میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا بائی دا وے کہ آپ یہ بتائیں کہ کس نے آپ کو تحفہ دیا ہے. وہ تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو تحفے کتنے ملے، آپ نے تحفے کتنے ریٹین کیے، کتنوں کے آپ نے پیسے دیے، اور کیا پروسیجر فالو ہوا یا نہیں ہوا. یہ معاملہ سنجیدہ بن گیا ہے. اس کو اگر آپ شفافیت کے ساتھ ڈیل کریں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ورنہ جس طرف یہ جا رہا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا توشہ خانہ کے اندر سے جو گفٹ لیے گئے وہ کبھی جمع ہی نہیں کروائے گئے تھے، ان کو از خود بیچ دیا گیا تھا، کچھ پیسہ دے دیا گیا اور کچھ سے سڑک بنوا لی، تو یہ معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو شفافیت اپنائیں بزار صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک، اور بتا دیں کہ کون کون سی چیز انہوں نے رکھی، کون کون سی بیچی، اور کس کا پیسہ کہاں سے آیا.